السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم سورت سورہ مریم کے حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات آپ دوستوں کے سامنے آج انشاءاللہ رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مریم نام سے ہی آپ جان رہے ہیں کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کے نام پر یہ سورت رکھی گئی، اور اس کا نام سورہ مریم ہے۔ اور سورہ مریم جو ہے وہ ہجرت حبشہ سے چند سال قبل جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور آپ کو اس کے مقام، فضیلت اور مرتبے کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جب کفار نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا مسلمانوں کا، اور نہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ کرتے رہے، لیکن ہر طرح سے جب ان کو ناکامی اور نامرادی ہی ان کے ہاتھ آئی تو انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہوں نے اتنا ظلم و ستم شروع کر دیا کہ ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا، اور نہ جانے کس کس طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں مسلمانوں کو دی جا رہی تھیں۔ جب اس طرح کی اذیتیں، تکالیف اور مصائب مسلمانوں کو دیے جانے لگے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ لوگ ہجرت کر لیں، اور ہجرت بھی کہاں، حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آ گیا، تو لہذا چند لوگوں نے اس وقت پہلے موقع پہ تقریباً 18 افراد تھے کہ جنہوں نے ہجرت کری، مسلمان مرد اور عورت دونوں ملا کے 18 افراد تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر ٹوٹل افراد جو ہے وہ 82 ہو گئے تھے کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اب جب حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کری مسلمانوں نے، تو یقینی طور پہ وہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ تو ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حبشہ سے ان کو واپس لایا جائے، اور یہاں پر ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم و ستم، اس کا نشانہ ان کو بنایا جائے۔ لہٰذا ایک وفد قریش کا، جو کفار قریش ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کا ایک وفد پہنچتا ہے ان لوگوں کے پاس کہ جو عیسائی عالم ہیں، حبشہ میں رہنے والے سارے عیسائی تھے، اس کے بادشاہ کا نام بھی آپ کو معلوم ہے، نجاشی تھا۔ تو انہوں نے نجاشی کے پاس پہنچنے سے پہلے جو ہے وہاں پر عیسائی علماء سے رابطہ کیا کفار نے کہ یہاں پہ کچھ ہمارے لوگ آ گئے ہیں، لہذا ہم ان کو واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح سے انہوں نے ہمارے دین، ہمارے باپ دادے کے دین کو چھوڑا ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہے ایسے ہیں ویسے، نہ جانے کس طرح کی اور مزید ایک کی دو کی چار لگائیں۔ اور یہ بات جب نجاشی بادشاہ، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے، وہ چونکہ عادل بادشاہ تھا، وہ انصاف والا حکمران تھا، لہذا اس نے یہ کہا کہ بھائی جب تک میں ان لوگوں کا، جو دوسری پارٹی ہے یعنی مسلمان ہیں، میں جب تک ان کا موقف نہیں سن لوں گا میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لہذا مسلمانوں کو ہی بلایا جائے۔ اور جب مسلمان نجاشی کے دربار پر آئے اور انہوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی، اور دین کی بات بتائی، اور دعوت بتائی، اور حق بتایا، اور بتایا کہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں، تو اس نے کہا اس میں کون سی بری بات ہے، لہذا میں آپ لوگوں کو، میں ان کے حوالے جو ہے وہ ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لہذا ان کا پلان کینسل ہو گیا، اور ایک طرح سے ناکام ہو گیا کہ وہ لینے کے لیے آئے تھے لیکن وہ نامراد ٹھہرے۔ پھر انہوں نے ایک اور منصوبہ بندی کری اور ایک اور پلاننگ کری کفار قریش نے، اور اس وقت جو ان کے لیڈر تھے وہ عمرو بن عاص تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ بعد میں صحابی رسول بنے، الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور منصوبہ بندی اور پلاننگ یہ کری کہ اب ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی جو تمہارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تثلیث کا جو عقیدہ ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ مانتے ہو، یہ لوگ نہیں مانتے، یہ تو اس کو اللہ کا بندہ اور اس کے رسول مانتے ہیں،
اور اللہ کو یہ رب مانتے ہیں اور عیسیٰ کو اس کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں. لہذا جب یہ باتیں ہم ان کو بتائیں گے نا، عیسائی علماء کو، ان کے درویشوں کو، ان کے وزیروں کو، اور جب نجاشی تک یہ بات پہنچے گی تو لا محالہ وہ تو پھر ان کو ہمارے حوالے کرے گا کہ تم تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو. لہذا اس موقع پر الحمدللہ اس موقع پہ سورہ مریم اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کا جو وفد تھا جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے وہ بھی آ پہنچے، اور انہوں نے نجاشی نے کہا کہ بتاؤ جی تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ان کی ماں مریم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. اب اگر وہ عقیدہ بیان کر دیں جو قرآن اور حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی سے سیکھ کر آئے تھے تو لازمی سی بات ہے پریشانی والی بات تھی. اور ہم یہ بھی وہ سوچ رہے تھے کہ ہم دعوت دین کو چھپا بھی نہیں سکتے، تو لہٰذا سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ آگے بڑھے اور کسی مداہنت کا شکار نہیں ہوئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ اب آگے کیا ہوگا، ظلم و ستم ہوگا، یہ ہمیں ان کے حوالے کر دے گا، ہمارے اوپر پریشانیاں آ جائیں گی. نہیں، کسی مداہنت کا کوئی سامنا نہیں کیا، نہ ہی کسی کو خاطر میں لائے اور نہ ہی کوئی مصلحت اختیار کری، بلکہ ڈنکے کی چوٹ اور اللہ رب العالمین کا قرآن انہوں نے پڑھ کے سنا دیا اور سورہ مریم کی یہ تلاوت آیات کی کر دی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ رب العالمین ہی ہے جو معبود ہے، معبود برحق ہے. یہ پوری سورہ مریم کی آیات سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار جو عیسائی بادشاہ تھا اس کے دربار میں کھڑے ہو کے حق کو بیان کر دیا اور ببانگ دہل توحید کا بیان کر دیا. کسی مداہنت کا شکار نہ ہوئے. دعوت و تبلیغ کے کام میں پریشانیاں آئیں گی دیکھ لیں گے، مصیبتیں آئیں گی دیکھ لیں گے، لیکن حق بیان کرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے حق بیان کریں گے. اس نجاشی کے دربار میں عیسائی علماء کے سامنے انہوں نے حق بیان کیا اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قرآن کی آیات سنتا رہا، سورہ مریم کی تلاوت وہ سنتا رہا اور زار و قطار روتا رہا اور ساتھ یہ بھی کہتا رہا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اسی اللہ کا کلام ہے کہ جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی تورات کو نازل فرمایا ہے. یہ کسی بشر کسی انسان کا کلام نہیں ہے. لہذا کفار مکہ کو کہا تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ سورہ مریم ہے اور سورہ مریم کی یہ فضیلت اور مقام تھا جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن کی آیت یا کوئی سورت کھولیں گے آپ کو توحید ہی توحید اس کے اندر نظر آئے گی. اور اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد. یہ 5 حروف مقطعات ہیں جو ایک ساتھ آئے ہیں اور یہ وہی ایک ہی واحد سورت ہے کہ جس میں 5 حروف مقطعات اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ بیان کیے ہیں. 5 حروف مقطعات ایک اور سورت میں بھی غالباً سورہ شورى میں بھی آئے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. ہا میم پہلے ہے اور اس کے بعد عین سین قاف ہے. یہ 5 حروف مقطعات ہیں لیکن یہ الگ الگ ہیں، لیکن یہ واحد وہ سورت ہے کہ جس میں ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے 5 حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے، کاف، ہا، یا، عین اور صاد. تو اس میں آپ کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ وہی آیات دہرائی جائیں گی سورہ مریم میں کہ جو سورہ آل عمران میں آپ نے سنی ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی مہربانی کہ وہ ذکر کر رہا ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام کا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کس طرح مہربانی فرمائی. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی. اللہ رب العالمین سے تنہائی میں مانگنے کا اور چپ کے اور خلوت میں مانگنے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو بھائیوں دوستوں جو خیمے لگے ہوئے ہیں انفرادیت ملی ہوئی ہے، وہاں ذرا چپ کے اور خفیہ طریقے سے اور خاموشی کے ساتھ اور خلوت میں ذرا اللہ رب العالمین کو پکار کے دیکھنا. جو لطف اور مزہ آپ کو وہاں آئے گا وہ آپ کو اجتماعیت کے اندر نہیں آئے گا، یہاں سب کے سامنے بیٹھ کے دعا مانگنے میں نہیں آئے گا. جو آپ کو مزہ خلوت کے اندر آئے گا، جو آپ کو مزہ انفرادیت کے اندر آئے گا. وہ ہمیں چپ کے پکارتا تھا زکریا، اور وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے جو بال ہیں بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں، لیکن اللہ میں تجھ سے کبھی بھی دعا مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی ولم اکن بداعیک ربی شقیہ، یا اللہ میں جب بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں میں کبھی محروم نہیں رہا. اللہ اکبر. کتنی پیاری دعا زکریا علیہ السلام کی، کتنے پیارے الفاظ کہ اللہ
میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تُو نے مجھ کو محروم نہیں کرا، یا اللہ تو نے مجھ کو نوازا ہے، اب جب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو میرا عقیدہ وہی ہے کہ اللہ تو مجھے اب بھی محروم نہیں کرے گا۔ اور میں کیا مانگ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اس نے ہم سے مانگا یا اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما دے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد اس منصب پر کوئی آنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو اس منصب کو سنبھال سکے، جو یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو۔ یا اللہ میں تجھ سے اس بڑھاپے میں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، یا اللہ میں پھر بھی تجھ سے وارث کا سوال کر رہا ہوں، اولاد کا سوال کر رہا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کے محروم نہیں رہا، تو مجھ کو عطا کرے گا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں لڑکے کی، جو آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہوا ہے، سارا وہی ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں لڑکے کی، اور اس کا نام بھی ہم اللہ نے رکھ لیا ہے، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے، اور فرمایا کہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے یہ نام اس کائنات کے اندر موجود نہیں تھا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو وہ اوصاف حمیدہ دیں گے، وہ خوبیاں اور وہ کمالات دیں گے جو اس سے پہلے ہم نے کائنات میں کسی انسان کو نہیں دیے ہوں گے۔ قال رب ان یکون لی غلام، یا اللہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ آل عمران میں آپ نے سنا، مریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، اسباب ختم ہو گئے ہیں، یا اللہ ہماری یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جو اللہ رب العالمین ارادہ کر لیتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ کرنا آسان ہے، اس کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ تو بوڑھا ہو گیا کوئی بات نہیں، تیری بیوی بانجھ ہے کوئی بات نہیں، اسباب ختم ہو گئے کوئی بات نہیں، طاقت نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہمارے لیے آسان ہے، ہم بیٹھے ہم کریں گے، ہمارے لیے ہم تو جب تجھ کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ من قبل ولم تک شیئا، ہم اس سے پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکے ہیں، ہم تم کو بھی پیدا کر چکے ہیں، تم کو بڑا کر چکے ہیں، تم کو جوان کر چکے ہیں، تمہیں طاقت دے چکے ہیں، تمہیں سارے وسائل اور نعمتوں سے مالا مال کر چکے ہیں، اب ہم تمہیں تمہاری اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دے دی، یحییٰ علیہ السلام کی۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے اللہ سے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو ذرا خفیہ طریقے سے بھی کریں، خلوت میں کریں، انفرادیت میں کریں، اکیلے میں بیٹھ کے کریں، تنہائی میں کریں، اور اللہ رب العالمین کو چپ کے پکاریں اور اللہ سے گریہ وزاری کریں۔ اللہ رب العالمین ایسے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے جو کچھ بھی تم مانگو گے یہ قبول کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے، اسباب ہوں یا نہ ہو، وسائل ہوں یا نہ ہو، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم علیہ السلام کا، اور وہی ذکر فرمایا جو سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں سیدہ مریم کے پاس آ پہنچا اور وہ اس سے ڈر گئیں۔ تو انہوں نے، فرشتے نے کہا کہ مریم ڈرو نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھ سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں تم کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہارے بطن سے ایک لڑکا پیدا کرے گا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ مریم نے پھر وہی کہا وَإِن لَّمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ، کہ میری ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا، اور نہ ہی میں معاذ اللہ کوئی بدکارہ عورت ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ خلوت کو اختیار کیا ہو تو میرے اولاد، ایسا کچھ نہیں ہے، تو میری یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، لہذا اللہ رب العالمین ایسا ہی کرے گا، یہ تیرے رب کا ارشاد ہے۔ اور پھر اللہ نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ ہاں یہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں اولاد دینا اللہ کے لیے آسان ہے، بیوی بانجھ ہو اللہ کے لیے اولاد دینا آسان ہے، تمہیں کسی مرد نے نہیں چھوا اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ رب العالمین تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ پس وہ حمل سے ہو گئی اور ایک دور جگہ پر جا کر چلی گئیں، اور وہاں پر انہوں نے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے پریشان ہو گئیں کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، میری شادی نہیں ہوئی، نہ ہی میں معاذ اللہ کوئی بدکارہ ہوں، میرے ہاں جب حمل ٹھہرے گا، جب وہ بڑھے گا تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر۔ لہذا انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، یا یوں کہہ لیں کہ خیمے لگ گیا، اور اس خیمے کے اندر وہ اعتکاف جیسے ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اور جب اللہ رب العالمین کے حکم سے وضع حمل ہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کھجور کے گوشے کو تھام لو۔ یہ جب وضع حمل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کسی چیز کو عورت اگر سختی سے پکڑ لے تو اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کھجور کے تنے کو سختی کے ساتھ پکڑ لو اور اس کو ہلاؤ، جب تم اس کو ہلاؤ
گی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے کھجوریں بھی تمہارے لیے گریں گی، اللہ رب العالمین تمہارے لیے چشمہ بھی جاری کر دے گا، پانی بھی جاری کر دے گا، تم نے وہ کھجوری بھی کھانی ہے، وہ پانی بھی پینا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام گود میں آ گئے تو اس وقت جب لوگوں کی نظر پڑی تو لوگوں نے کہا اے ہارون کی بہن، اللہ اکبر۔ اب یہ ہارون کون ہے؟ اس کے حوالے سے بھی دو چار باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے کوئی بھائی ہوں جن کا نام ہارون ہو، اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، پاکیزہ تعلقات ہیں، پاکیزہ اقربا رشتہ داری ہے، اس لیے انہوں نے ان کی طرف یہ بات منسوب کی ہو کہ ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کیا، جبکہ نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیرے خاندان میں کوئی ایسا تھا، یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہماری جو بندی تھی مریم، اس نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف کہ اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں نے کہا یہ کیسے بول سکتا ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ، یہ نومولود بچہ کس طرح بول سکتا ہے؟ اور اگر آپ کو سورہ آل عمران یاد ہوگی تو اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں عیسیٰ ابن مریم عطا کریں گے اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا فی المہد و کہلن، مہد یعنی گود میں بھی، اور وہ کہلن جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے گا تب بھی وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ تو اس آیت کا یہاں پورا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، لوگوں میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اور میری ماں کے اوپر بہتان یا الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، یہ اللہ رب العالمین کا اذن تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا پیدا کرنا تھا، لہذا اللہ نے ایسا پیدا کر کے دکھایا، لہذا یہ عقیدہ اپنا چھوڑ دیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اب عیسائیوں اپنے عقیدے سے ذرا باز آ جاؤ کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ وہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کے لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد ہو، وہ رحمان اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر عیسائیت کو تم نے اپنانا ہے، ماننا ہے، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور معاذ اللہ مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھلا کے سورہ مریم کے اندر اس عقیدہ توحید کو عیسائیوں کے لیے واضح کر دیا کہ اپنے گمراہ عقیدے سے باز آ جاؤ، اپنی ضلالت اور گمراہی والے عقیدے سے اگر تم باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین کا عذاب شدید ہے۔ یہ یاد رکھو، اس پوری کائنات کا نظام اکیلے تنہا اللہ رب العالمین چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ جو ہے جیسا ہے اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، لہذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید پہ مضبوط رکھے، کاربند رکھے۔ اللہ رب العالمین کبھی زندگی میں ہمارے عقیدہ توحید میں جھول نہ آنے دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ اللہ میرے اہل و عیال کو شرک کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ اللہ میری برادری، خاندان، علاقے کو، معاشرے کو شرک کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں ہمیں توحید کی دعوت دینے والا اور توحید پر کاربند رہنے والا بنانا۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں ہمیں شرک کی نفی کرنے والا اور شرک کی بے خونی کرنے والا اور شرک کا رد کرنے والا بنانا۔ یا اللہ کیونکہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو ہمارا بیڑا پار تبھی ہوگا، ورنہ ہمارا بیڑا ڈوب جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بیڑا اگر پار لگوانا ہے تو پوری زندگی اور جب تک ایک سانس بھی باقی ہے توحید پہ کاربند رہنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمانے کے بعد اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔